آج مسجد اقصی پھر صلاح الدین ایوبی کی پکار کی منتظر ہے. آج مسجد اقصی پھر عمر بن خطاب کی للکار کی منتظر ہے. آج سے 38 سال قبل موچی دروازے میں شہید قائد نے کل کے کمزور سمجھے جانے والے اہل حدیثوں کو پکارا تھا، بلایا تھا، اور اس شہید قائد کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے اہل حدیثوں نے موچی دروازے کو بھر کر اپنی قوت اور طاقت کو منوایا تھا. آج اسی شہید کے بیٹے گلیوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، مسجدوں میں، صحراؤں میں، سڑک سڑک، کونا کونا، کریا کریا، پاکستان کی ہر بستی میں اسی صدا کو، اسی نعرے کو، اسی اذان کو بلند کر رہے ہیں کہ اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، زمانے کو بدلا دو. قرآن و سنت کے فدائی آ چکے ہیں. ہم مسجد اقصی کا بھی دفاع کریں گے اور پاکستان کے اندر جتنی بھی اہل حدیث مسجدیں بم ہیں ان کو بھی کھلوائیں گے. کھلوانے کے لیے تیار ہو. اب جمعیت اہل حدیث پاکستان نہ صرف مسجد اقصی کی جنگ لڑنے کے لیے حکمرانوں کے شانہ بشانہ تیار ہے، بلکہ بھارت کے خلاف بھی اگر جنگ کرنا پڑی تو پاکستانی فوج کے ہمراہ لڑنے کے لیے تیار ہو، انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ڈالے جائیں گے. اور شہید قائد کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. ہم ناتواں تو ہو سکتے ہیں، ہم کمزور تو ہو سکتے ہیں، لیکن 38 سال بعد اس شہید قائد کے اس بیٹے نے اہل حدیثوں کو لاہور میں 18 اپریل کو پکارا تھا، اور لاہور کی سرزمین اور رائیونڈ روڈ گواہ ہے. وہ کمزور سمجھے جانے والے اہل حدیث ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ آئے اور اپنے حقوق کو لے کے وہاں سے گئے. آج فیصلہ آباد کے اندر، آج فیصلہ آباد کے یہ غیور اہل حدیث جاگ اٹھے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جاگ چکے ہو کہ نہیں؟ انشاءاللہ فیصلہ آباد کے اندر بھی جو مساجد بند ہیں ان کو کھلوایا جائے گا. اور حفیظ اہل زبان کب مانگتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہو.